زہرا علی حسنین دے دشمنا تے راضی کدی زہرا علی حسنین دے دشمنا تے راضی کدی رسول نہیں ہو سکدا جس تے پاک رسول ناراضی ہووے او دا دین قبول نہیں ہو سکدا، جس دا دین قبول نہیں ہو سکدا او داخل جنت جمول نہیں ہو سکدا، جڑا جنت نو دیوے گواہ سائم او دے جیا مجہول نہیں ہو سکدا۔ کی نسبت سے نبی کی آل، نبی کے خاندان کو جو مقام ملا وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، اور انہی کی نسبت سے پھر ہمیں یہ مقام ملا کہ ہم جب ان کے امتی ہوئے تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا تاج ہمارے سر پہ رکھا گیا کہ تم سب سے بہترین تمام امتوں کی سردار ہو۔ نبی نبیوں کا سردار ٹھہرا، نبی کی امت تمام امتوں کی سردار ٹھہری، اور پھر یہ سرداری اس خاندان میں میرے محبوب نے کچھ اس طرح تقسیم کی، فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور فرمایا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن الاستیاب الریاض النظرہ المستدرک۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، اور ہر مومن کا ولی میرا علی ہے۔ تو علی کو ولیوں کی سرداری ملی، سیدہ طیبہ زہرا کو جنتی عورتوں کی سرداری ملی، حسن و حسین کو جنتی جوانوں کی سرداری ملی۔ تو آج اگر نبی کے خاندان کے بارے میں کوئی بغض رکھتے ہوئے یہ کہے کہ ان کا خون اصلی نہیں، یا اس خاندان کو کوئی مقام حاصل نہیں، انہیں کوئی نسبت حاصل نہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اور وہ پھر اپنے ایمان و عقیدہ پہ نظر ثانی کرے، چونکہ نبی کی آل کے مانے بغیر بندے کا ایمان نہیں رہتا۔ نبی کی نسبت سے نبی کی آل کو ماننا پڑے گا، نبی کی آل کے آستانے پہ جھکنا پڑے گا، آل رسول سے محبت کرنا پڑے گی، اور قیامت تک کے حسبی نسبی سادات کے اپنے دل میں محبت اور عزت اور احترام رکھنا پڑے گا، پھر بندہ ایمان کی تکمیل تک پہنچے گا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اس کی پشت سے چلی، میری نسل علی کی پشت سے چلے گی۔ تو فرمایا کلو نسبی تقتال یوم القیامہ، ہر نسب
ہر خاندان، ہر فیملی قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، غیر نسبی حسبی و سحری، ما سوا میرے نسب و حسب اور سسرالی رشتہ داروں کی۔ تو جس طرح قرآن قیامت تک قائم و دائم ہے، اسی طرح نبی کا خون بھی۔ دیکھیں، میرا نبی جس سواری پہ سوار ہوا وہ سواریوں کی سردار بن گئی۔ میرا نبی جس خاک کے ٹکڑے پہ چلا وہ خاک کا ٹکڑا تمام زمین سے عظمت والا بن گیا۔ میرے نبی کے قدم زمین پہ لگتے ہیں تو رب زمین کے اس ٹکڑے کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ یا شہر مدینہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، اے میرے نبی تیرے پاؤں کی تلیاں اس زمین سے ٹچ ہوئی۔ تو اگر زمین پہ نبی کا قدم لگے وہ زمین رب کو پیاری ہو جاتی ہے، جس سواری پہ نبی کا قدم لگے وہ سواریوں کی سردار بن جاتی ہے۔ میرا نبی جس پتھر کو چومے وہ پتھر عقیدت کا مظہر بن جاتا ہے۔ میرے نبی کی نسبت سے پتھروں کو مقام ملے، درختوں کو شانیں ملیں، اور پتھروں کو، درختوں کو، جانوروں کو عزتیں ملیں۔ تو جس نبی سے جانور، پتھر اور درخت عزتیں پا رہے ہیں، کیا اس کا خون عزت والا نہیں ہے؟ کہ جن کو خون رسول کی نسبت، جن کی مٹی ہی خون رسول سے گوندھی گئی ہے، ان کو کتنا مقام حاصل ہوا ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر کو آپ نے خون دیا، آپ نے پچنے لگوائے اور خون دیا، اور فرمایا کہ عبداللہ اسے کسی ایسی جگہ دفن کر آؤ تاکہ کوئی بے ادبی نہ کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر نبی کی نظروں سے اوجھل ہوئے، بیٹھے اور حضور کا خون پی گئے۔ اب تیرے میرے خون اور نبی کے خون میں زمین و آسمان کا فرق۔ تیرا میرا خون حرام ہے، یہ خون کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلیت ہو جاتا ہے، اس خون اگر بہہ جائے جسم پہ تو وضو نہیں ہوتا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر، لیکن میرے نبی کا خون پوچھا کہ اے عبداللہ سنا، خون حضور چھپا آیا ہوں، اب کوئی بے ادبی نہیں کر سکے گا۔ عبداللہ کیا کیا؟ فرمایا حضور میں نے پی لیا۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے حرام چیز پی لی، نہ، نبی نے فرمایا عبداللہ تجھے دو مقام ملیں گے، ایک یہ کہ تیرے جسم میں میرا خون داخل ہوا ہے، قیامت تک اب جتنی زندگی ہوگی تیرا جسم بیمار نہیں ہوگا، تیرے بدن میں درد نہیں ہوگا، تیرا پیٹ ہمیشہ صحت یاب ہی رہے گا۔ اور دوسرا کہ تیرے اس جسم کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی۔ تو حضور کا خون جس شکم میں جائے، دنیا کی بیماری اس شکم کے قریب نہ جائے، جہنم کی آگ اس کے قریب نہ جائے، تو جن کا خمیر ہی نبی کی خون سے گوندا ہوا ہے اس آل رسول۔ اور جابال کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ قبیلے بنائے گئے تعارف کے لیے، کوئی شان والا نہیں، کوئی مقام والا نہیں۔ تو یہ عام قبیلوں کی بات ہے۔ آؤ نہ ذرا نبی کے خاندان کو دیکھیں، قرآن میں دوسرے قبیلوں کے لیے تو کہا کہ میں نے تعارف کے لیے بنائے ہیں، جب نبی کے خاندان کی باری آئی تو قرآن نے نبی کی خاندان کی تعریف اس طرح فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے محبوب تیرے گھر والوں کو میں نے اس طرح پاک کر دیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو نبی کے گھر والے، نبی کے اہل بیت، نبی کے خاندان کی تعریف تو رب کر رہا ہے، دوسرے خاندان نبی کے خاندان برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے خاندان کے لیے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ،
کہ برائی سے بچو، رج سے بچو، ناپاکی سے بچو، پلیتی سے بچو۔ لیکن جب محبوب کے خاندان کی باری آئی تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، دوسروں کا کہا کہ پلیتی سے بچو، اور اس خاندان کے لیے فرمایا اے پلیتی خبردار میرے نبی کے خاندان کے قریب نہ جانا۔ تو یہ فرق نبی کی ازواج اور دوسروں کی ازواج میں۔ فرمایا یا ایھا النبی لستن کاحد النساء، کہ اے محبوب جن عورتوں نے تجھ سے نکاح کیا ہے ان عورتوں کو میں نے دوسری عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور جن عورتوں کی نسبت ہوئی میرے نبی سے، میرے نبی کی ازواج مطہرات، میرے نبی کی بیویاں، آپ نے رب نے فرمایا وَأُمَّهَاتُهُمْ، کہ اے دنیا والو جو میرے نبی کی ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ہماری ماؤں سے بڑھ کر ان کا مقام ملا۔ تو جن عورتوں کو نبی سے نسبت ہو وہ عورتیں مقام لے جائیں، جس دھرتی کو نبی سے نسبت ہو وہ زمین مقام لے جائے، جس جانور کو نبی سے نسبت ہو وہ جانور مقام لے جائے، اور جن کو خاندان رسول، ہم دعا مانگتے ہیں مولا قیامت کے دن حضور ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بنیں گے کہ نہیں؟ گناہ گار سے گناہ گار کی بخشش کا وسیلہ میرا نبی بنے گا، اور نہیں بنے گا تو صرف اپنے خاندان کے لیے۔ اور تجھے جس طرح اپنا بیٹا پیارا ہے میرے نبی کو بھی اپنا خاندان پیارا ہے، جس طرح تجھے اپنا خاندان پیارا ہے میرا نبی بھی اپنے خاندان سے محبت رکھتا ہے۔